لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك هو الفوز العظيم. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک مرد اور عورت کے حوالے سے متعدد جگہوں پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ نگاہ قدرت میں دونوں محترم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو مرد ہونے کی بنیاد پر عورت پر فضیلت حاصل ہے. ایسا نہیں ہے. عورت ہونے کی بنیاد پر مرد کے مقابلے عظمتوں سے محروم ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے بہت واضح انداز سے مرد اور عورت دونوں صنف کی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہماری نگاہ میں دونوں بعظمت ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے تمام مومنین و مومنات سے ایسے باغات، ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی. تو یہ وعدہ صرف مومنوں سے نہیں ہے، مومنین سے بھی ہے، مومنات سے بھی ہے. چاہے وہ صنف کے اعتبار سے مرد ہوں ان سے بھی یہ وعدہ ہے، صنف کے اعتبار سے عورت ہوں اس سے بھی یہ وعدہ ہے. خالدین فیہا صرف یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی وعدہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں انہیں پاک اور پاکیزہ ٹھہرنے کی جگہ دی جائے گی۔ مقام عدن، جنات عدن جنتوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جنات عدن۔ اس مقام پہ، اس جگہ پہ انہیں ہر جگہ نہیں رکھا جائے گا، مساکن طیبہ، ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا جو پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد ہوں گے مؤمنین ان کو کہیں اور رکھیں گے، خواتین ہوں گی مؤمنات انہیں کہیں اور رکھیں گے۔ دونوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے باغات میں ہم رکھیں گے جس کے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، دونوں کے لیے وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات عدن میں پاک اور پاکیزہ جگہ دونوں کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت کا تسلسل دیکھیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشی سے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز خدا کی رضا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ دونوں کے لیے پیغام ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اگر یہ مقام، یہ درجہ، یہ عظمت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے، ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ایک کامیابی ہے، ہم جب کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ لفظ کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر انسان جو سمجھدار ہے لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی مرحلہ آئے وہ کامیاب مرحلہ ہو۔ کامیابی ہر کسی کو پسند ہے۔ کون ہے جو کامیابی سے نفرت کرتا ہو، کامیابی پانے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہو؟ ایسا انسان یا تو انسان نہیں ہوگا یا اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جو انسان کامیابی سے نفرت کرے، دنیا میں چاہے آپ کسی بھی کمپنی کے انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کسی منصب اور عہدے کے لیے آپ کا سلیکشن ہو جائے، کامیابیاں ہیں، چاہے کسی کلاس کے لیے آپ کی کامیابی ہو، یہ سب کامیابی ہے۔ لیکن ان میں کسی بھی کامیابی کو کامیابی عظیم کے نام سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ کامیابیاں ہیں، عظیم کامیابی نہیں کہا گیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو خدا کی رضایت کے ساتھ حاصل ہو۔ وہ کامیابی عظیم کامیابی ہے جو خدا کی خوشنودی کے ساتھ حاصل ہو۔ زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں، اگر اس کامیابی میں خدا کی خوشی شامل نہیں ہے تو ذہنی کامیابی تو ہو سکتی ہے، خدا کی کامیابی نہیں کہلائے گی۔ فکری کامیابیاں وقتی ہوتی ہیں لیکن خدا کی طرف سے ملنے والی کامیابی دائمی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم کتنا بھی کامیاب ہو جائیں، ایک دن جا کے کلاس کے اعتبار سے پڑھائی رک جاتی ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا منصب اور عہدہ مل جائے، ایک دن ہماری عمر کے تقاضے کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے اور یہ راستہ رک جاتا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں محدود ہیں، چاہے وہ کلاس کی ہو، چاہے وہ گریڈ کی ہو، چاہے کسی منصب عہدے تک پہنچنے کی ہو۔ یہ ساری کامیابیاں جو دنیا میں ہم کامیابی کہتے ہیں، حق بھی ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ دنیا آپ کے لیے۔ ایک بات یہی کہہ دوں اور یہ ذہن میں رکھیے گا،
دنیا کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی تعبیر کے دو انداز گفتگو ہیں. کہیں دنیا کو اتنا برا کہا گیا کہ اسے 3 بار طلاق دی. یا دنیا طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، 3 بار تجھے طلاق دی. نہج بلاغہ میں ہے. نہج بلاغہ میں ہی دیکھیے اسی دنیا کی اہل بیت نے مولا علی علیہ السلام نے بے پناہ تعریف کی ہے نا. دنیا کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے قدرت کے مظاہرے پیش کر سکے. دنیا کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کی نعمتوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکے. دنیا کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہر انسان میں خدا نے جو جوہر رکھا ہے اس کی نمائش ہو سکے. تو جہاں دنیا کے اتنے جو ہے کمالات خوبیاں دنیا کے اہل بیت گنواتے ہیں، وہاں ایک طرف دنیا کی برائی بھی ہوتی ہے. تو کیا اہل بیت کی گفتگو معاذ اللہ 2 طرح کی ہو گئی؟ نہیں. دنیا کے دیکھنے کی 2 حیثیت ہے. اگر ذات دنیا کو دیکھا جائے، خود دنیا کو دیکھا جائے، تو دنیا مخلوق خدا ہے. مخلوق خدا بری نہیں ہو سکتی. جب دنیا کو اہل بیت اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا ہے، تو مخلوق خدا خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتی. اس لیے دنیا کی تعریف ہے. لیکن جب دنیا سے استفادہ کرنے کے مراحل کی بات آتی ہے، تب اہل بیت کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، چونکہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا بھگائے گی. لیکن اگر تم خود مستقل مزاج ہو جاؤ گے تو اشرف المخلوقات ہو، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے آئے گی. یہ سچائی ہے. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مسند پانے کے لیے، اقتدار پانے کے لیے، حکومت پانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی. بہت بھاگے. مارنا، کاٹنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، بے رحمی کا مظاہرہ کرنا، چونکہ دنیا پانا تھا. تو جو دنیا کو پانے کی غرض سے دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ رشتے کا وقار بھول جاتا ہے، شرافت کا معیار چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہوتی ہے. آج دنیا میں دیکھیے نیتا بننے کے لیے بھی بہت سے لوگ کیسے کیسے رشتوں کا خون کرتے ہیں. کبھی رشتوں کا خون کرتے ہیں، کبھی رفاقت کا خون کرتے ہیں، کبھی بچپن کی دوستی کا خون کرتے ہیں، کبھی لوگ جن کو جانتے تھے اب پہچانتے نہیں ہیں. یہ دنیا پانے کا جب نشہ سوار ہوتا ہے تو عقل کے تقاضے خاموش ہو جاتے ہیں، خواہشات نفس بڑھ جاتے ہیں. اس لیے دنیا کے استعمال کرنے پر اگر انسان عقل کے تقاضے بھول جاتا ہے تو دنیا اسے اپنا اسیر بنا کر حیوان بنا دیتی ہے، انسان نہیں رہ دیتی. لہذا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، لیکن جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا اس کے پیچھے آتی ہے. تاریخ میں دیکھا ہے ہم نے ایسے دور رسول کے بعد گزرے ہیں جنہیں اقتدار کا ہوس دیکھا گیا ہے، حکومت کی خواہش دیکھی گئی ہے، منصب کی چاہت دیکھی گئی ہے. رسول کی آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، نہ انہیں کفن کی فکر ہے، نہ دفن کی فکر ہے، نہ رسالت کے تشییع جنازہ کی فکر ہے. ہر ایک کو یہ احساس ہے کیسے ہمیں جگہ مل جائے، کیسے ہمیں مسرت مل جائے، کیسے ہمیں کیا نہ مل جائے. پیغمبر نے جو تربیت کی تھی مہاجر انصار سے نہ ٹکرائے، انصار مہاجر سے نہ ٹکرائے. دیکھیے سقیفہ میں دونوں مقابل میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب دنیا کی چاہت ہوتی ہے تو پیغمبر کی تربیت کمزور پڑ جایا کرتی ہے، لیکن جب پیغمبر کی تربیت ساتھ ہوتی ہے تو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا ہے. مولا علی نے بھی خاموشی اختیار کی اس لیے کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے. لیکن جب تینوں دور گزر گئے تو دنیا نے لکھا، تاریخ نے لکھا، ہسٹری نے لکھا کہ دنیا کے پیچھے کل اقتدار پانے والے بھاگ رہے تھے، کیسے بھی ہو مسند ہمیں ملنا چاہیے. لیکن علی کو دیکھا کبھی مسند کے پیچھے نہ گئے، لیکن جیسے 3 دور گزرا سارا مدینہ خانہ علی پر کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ اس جگہ پہ چلے آئیے، اس جگہ کے آپ صاحب ہیں، اس جگہ کے آپ مالک ہیں، اس جگہ کی آپ لیاقت رکھتے ہیں. تو مولا نے کہا اگر میرا لیاقت میرے اندر پہلے تھی تو چھینا کس نے، اور اگر نہیں ہے تو دینے کی ضرورت کیا ہے. لیکن مولا نے اقتدار کو پانے
رسول کی تعلیم کو کمزور نہیں ہونے دیا، مولا علی نے ظاہری اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے رشتوں کا خون نہیں ہونے دیا، مولا علی نے ظاہری منصب پانے کے لیے تعلیمات اہل بیت کو، تعلیمات رسول کو، قرآن کی تعلیم کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ یہی ہوا، کل جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے دنیا بھاگتی نظر آئی، لیکن جو دنیا کو طلاق دے رہا تھا دنیا اس کے قدموں میں کھڑی نظر آئی۔ یہ پیغام دے رہے تھے دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا کے اسیر نہ بنو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ جملہ آ گیا تھا تو میں نے کہا بات کو مکمل کر دے۔ دنیا کے بارے میں دو طرح کی دیدگاہ، دو طرح کی نظر ہے، اور اس وجہ سے ایک ہے خود دنیا جو مذموم نہیں ہے، ایک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا جو سلیقہ ہے وہ قابل بحث ہے کہ ہمیں دنیا سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دنیا اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ تو پروردگار عالم دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ملتی ہیں اس کامیابی کو فوز عظیم سے تعبیر نہیں کرتا۔ فوز عظیم وہی کامیابی ہوتی ہے، اسی کامیابی کو یہ تعبیر ملتی ہے جس کامیابی کے پیچھے خدا کی رضا شامل ہے۔ اب آپ زندگی میں جتنی بھی کامیابی تلاش کریں، آپ دیکھیں اس کامیابی میں خدا کی خوشنودی شامل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی خوشنودی شامل ہے تو یہ ایسی کامیابی ہے جس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، پروردگار کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جب پروردگار کے ارادے سے کامیابی ملتی ہے تو دنیا میں رہیں تب بھی کامیاب ہوتے ہیں، دنیا سے گزر جائے تب بھی کامیاب کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مگر اہل بیت علیہم السلام، دنیا میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کا کوئی تذکرہ رہ جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہمارے دادا کچھ اور رہے ہوں گے، آپ کے پردادا کچھ اور رہے ہوں گے، انگریز زمانے میں یہ عہدہ رہا ہوگا، ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ حکومت اور منصب ملا ہوگا، بہت سے دادا یا بابا آج بھی اچھے اچھے پوسٹ پہ ہوں گے، لیکن جانے کے بعد ایک دو نسل کے بعد کون یاد کرتا ہے، کون تذکرہ کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کامیابی دنیا کے لیے تھی۔ جب یہ کامیابیاں دنیا کے لیے ہوتی ہیں تو دنیا کی عمر محدود ہوتی ہے، لیکن جب یہ کامیابی خدا کی رضا کے ساتھ ہو جائے، یہی کامیابی خدا کی رضا کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ کامیابی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دوں، دنیا میں بہت دان کرنے والے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ دان دنیا میں لوگ نہیں کرتے، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے دان کا ذکر ہے مجھے بتائیے، کتنے لوگوں کے دان کا تذکرہ ہے؟ لوگ دان کر رہے ہیں انسانی جذبے پر، اخلاقی جذبے پر، لیکن وہ دان کیوں یادگار نہیں بنتا؟ کیونکہ یہ عطیہ ہے، جو یہ ہدیہ ہے، جو یہ انفاق ہے، جو یہ دیا جا رہا ہے، اس میں خدا کی خوشنودی مد نظر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہے، اخلاقیات ہے، کریں۔ لیکن جب آپ کا یہی عمل خدا کی خوشنودی کی شمولیت کے ساتھ ہو جائے تو اتنا ابدی بن جاتا ہے، اتنا ابدی بن جاتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ سورہ دہر یاد آیا، اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن تک آنے والے سائل کو روٹی دی تھی روٹی۔ اب بہت سے لوگ روٹی دیتے ہیں، بہت سے لوگ روٹی کھلاتے ہیں۔ کس روٹی کھلانے والے کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ لنگر لگاتے ہیں، کتنے لنگر لگانے والوں کا تذکرہ اس طرح سے آج باقی ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل کہ اللہ کی راہ میں جو استعمال کیا گیا، جو انجام دیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا، عمل کسی ایک وقت میں انجام دیا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ عمل خدا کے لیے تھا تو 1400 برس گزر گئے، اس کا قصیدہ بند نہیں ہوا۔ اور اہل بیت نے بھی یہ کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ روٹیاں میں تمہیں اپنی پسند پہ نہیں دے رہا ہوں، خدا کی خاطر دے رہا ہوں۔ تو جب اللہ کی مرضی کی خاطر، اللہ
کی رضا کی خاطر، خدا کی پسند کی خاطر ایک روٹی بھی راہ خدا میں دی جائے تو یہ روٹی بھی اتنا ابدی بن جاتی ہے کہ 1400 برس گزر جاتے ہیں، قصیدہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو ہمیں اپنے عمل کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ایک پیغام دیا ہے کہ تم خوشحالی خوشنودی خدا کی تلاش کرو، اور جہاں تمہارا مزاج ایسا بن گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کو کیا پسند ہے، اور اس کے مطابق چلنے لگے تو تم تو بظاہر جا سکتے ہو، تمہاری یادیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام کو نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن آج بھی ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، آج ان کا تذکرہ سن کے آپ کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ آج تو ان کا تذکرہ ایمان کی علامت کے طور پر پیغمبر کی روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر عمل خدا کی خاطر ہو تو ابدی بن جاتا ہے، چاہے وہ عمل مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل عورت نے انجام دیا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ہاں عورت و مرد، کل میں نے اشارہ کیا تھا، عورت اور مرد پروردگار کی مخلوق کی دو قسم ہے۔ اللہ نے نہ مرد پہ فخر کیا ہے نہ عورت پہ فخر کیا ہے، اللہ نے انسان پہ فخر کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کل میں نے آیت پڑھی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بہترین انداز سے ڈیزائن کیا ہے، نہایت خوبصورت ڈیزائن کیا ہے۔ انسان کو بنا کر اس نے کہا میں احسن الخالقین ہوں، ایسا نہیں تھا مرد کو بنا کے کہا ہوں میں احسن الخالقین ہوں، عورت کو بنا کے خاموش ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقسیم خدا کیا نہیں ہے، پروردگار کیا انسان مد نظر ہے۔ اس انسان کو خدا نے کاروان بشریت کو آگے بڑھنے کے لیے دو صنف میں تقسیم کیا، چونکہ انسان کی بقا اور انسان کی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کو مرد بنایا جاتا، ایک کو عورت بنایا جاتا۔ اتنی ہی ضرورت مرد کی ہے اس انسان کے لیے جتنی ضرورت عورت ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ نے اس کے علاوہ بھی دو نمونے پیش کیے ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا نہ مرد کو مد نظر رکھا نہ عورت کو مد نظر رکھا، آدم و حوا کو پیدا کر دیا اور پیدا کر کے بتایا اپنی خلقت میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہوں، لیکن منزل آگے بڑھتی ہے تو اللہ نے مرد کو مائنس کر دیا، عورت کو آگے رکھا اور یہ کہا یاد رکھنا کسی مرد کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے اگر میں نہ ہوں تو بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، میں بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ منزل پیش کر کے بتا دیا کہ عورت کے وجود کو کبھی ہلکا مت سمجھنا، کبھی اترانا نہیں۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم ماں کیسے بنتی، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ عظمت کیسے ملتی، اگر میں نہ ہوتا تمہیں یہ رتبہ کیسا، نہیں، اللہ نے وہ بھی نمونہ پیش کر دیا۔ اپنا غرور اپنے پاس رکھنا، جو کام ہمارا ہے ہم پہ چھوڑو، جو کام تمہارا ہے اسے انجام دو۔ تو نگاہ قدرت نے نہ مرد کو عورت پہ فضیلت دی نہ عورت کو مرد پہ فضیلت دی، اور اس کی وجہ یہ ہے مقایسہ جو کمپیئر کرتے ہیں، مقایسہ ہمیشہ برابر کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے فلاں، دیکھیے آپ نے تو خود ہی کہہ دیا برابر کا مطلب یہ کہ مرد عورت کے، عورت مرد کے برابر نہیں ہے۔ جی ہاں، عورت کو اگر مقایسہ کرنا چاہتے ہیں تو عورت سے مقایسہ کیجیے، کیونکہ مقابلہ ہمیشہ برابر کا ہوتا ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، مقابلہ ہمیشہ برابر کا ہوتا ہے۔ عورت صنف کے اعتبار سے جب فیمیل ہے نا، عورت جب صنف کے اعتبار سے مؤنث ہے تو مؤنث کا مقابلہ برابر کا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مؤنث سے ہونا چاہیے۔ مرد صنف کے اعتبار سے اگر میل ہے تو مرد کا مقابلہ کس سے ہونا چاہیے؟ میل سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی مرد کو کسی کا مقابل بنانا ہے تو مرد سے بناؤ، عورت سے نہیں۔ اگر کبھی کسی عورت کا مقابلہ کرنا ہی ہے تو عورت کا مقابلہ عورت سے کرو، مرد سے نہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے عورت کا مقابلہ
مقابلہ مرد سے کرا دیا یا مرد کا مقابلہ عورت سے کرا دیا تو دونوں کی صنف پر مذاق تو بن سکتا ہے، کامیابیاں نہیں آ سکتی۔ اور ہوا ہے آج کی دنیا میں تو یہ سب کھیل چل ہی رہے ہیں، عورت کو مرد سے ٹکرانے اور مرد کو عورت سے ٹکرانے کا کھیل چل ہی رہا ہے۔ لوگ اپنی فکری عیاشیوں کو کھیل کا نام دے کر اس صنف کی حقیقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس عورت نے کوشش کی مرد بننے کی وہ نہ عورت ہی رہ سکی نہ مرد بن سکی۔ جس مرد نے کوشش کی عورت کا مقابلہ کرنے کی وہ مرد بھی نہیں کہلاتا ہے، چونکہ اگر مرد ہے تو مرد کا یہ تقاضا یہ تھا کہ اپنے مقابل سے مقابلہ کرتا، اس سے نہ کرتا جو تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ ہم نے کھویا کیا، کوئی دیکھتا نہیں، بس نظروں کو جو چیز بھانے لگے اسی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اس احساس کو آپ سے چھیننے کی کوشش کی، فیمنزم کا نعرہ لگایا ہے، فیمنزم کا نعرہ لگایا گیا۔ میں اس بحث میں آنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں ہیں الگ الگ سوروں میں، 4 آیتیں سورہ اعراف میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ زمر میں ہے، اس طریقے سے سورہ آل عمران میں ہے۔ 4 جگہوں پہ 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے تمہارا شریک بنایا۔ بہت سے لوگوں نے ترجمے میں بیوی لکھ دیا، زوجہ لکھ دیا۔ عربی میں زوج لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو مرد کے لیے بھی شامل ہے، عورت کے لیے بھی شامل ہے، اس لیے عربی میں زوجہ کا لفظ آتا ہے مؤنث کے لیے، مرد کے لیے زوج ہی بولا جاتا ہے۔ لیکن جب مطلق استعمال ہو بغیر کسی قرینے کے تو دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے زوج کا مطلب جفت۔ طاق اور جفت کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، طاق کہتے ہیں ایک کو، جفت کہتے ہیں 2 کو، اسی کو زوج بولتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے جفت و طاق۔ تو جو جفت آپ ترجمہ کرتے ہیں وہی عربی میں زوج ہے، مراد نہیں شریک۔ اگر نفس واحدہ سے مراد مرد لیتے ہیں تو زوج سے مراد یہاں عورت ہو جائے گا، اگر نفس واحدہ سے مراد جیسا کہ بعض تفسیروں میں اشارہ ہوا ہے عورت لیتے ہیں تو یہاں زوج سے مراد مرد ہو جائے گا، مراد شریک ہے۔ تو اللہ نے تمہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا نفس سے مراد یہ نفس واحدہ میں جناب آدم، کیونکہ سب کے وہی باپ ہے، نسل انسانیت انہی سے ہے، تو اللہ نے ساری نسل ان سے بنائی، لیکن جناب آدم سے پیدا کرنے میں حوا کو شریک رکھا۔ جناب آدم سے جب نسل آگے بڑھائی تو جناب آدم کے ساتھ جناب حوا کو شریک رکھا۔ یہ شراکت دے کے خدا نے بتایا کاروان بشریت میں جتنا حق مرد کو حاصل ہے اتنا ہی عورت کو حاصل ہے۔ یہ فخر مرد نہیں کر سکتا کہ نسل صرف ہم سے ہے، عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر مرد کو خدا نے نطفے کے اعتبار سے اہل اور وارث بنایا ہے تو ماں کو اس کی شراکت دے کر، تربیت کی ذمہ داری دے کر ایک اچھا انسان بنانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ جب تک ماں کی تربیت شامل نہ ہو انسان تو ہو سکتا ہے، انسانیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ انسان میں انسانیت کی جو خوشبو ڈالتی ہے، انسان میں انسانیت کی جو جوہر ڈالتی ہے، انسان میں جو انسانیت کا کمال پیدا کرتی ہے، اس مجسمے مٹی کو جو واقعی معنوی بنا کر زمین کا ہوتے ہوئے بھی آسمانی بناتی ہے وہ ماں ہے، ماں عورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے عورت کو ہلکا کر دیا اور مرد کو بلند کر دیا۔ یاد رکھیے گا نگاہ قدرت میں عورت کی بہت عظمت ہے، بہت اہمیت ہے، مگر یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے انسان ہونے کے اعتبار سے نہ عورت میں کوئی فرق نہ مرد میں کوئی فرق۔ انسان ہونے کے اعتبار سے عورت ہے وہ بھی انسان۔ سنیے گا، اہم مطلب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔
انسان ہونے کے اعتبار سے عورت ہے وہ بھی انسان، مرد ہے وہ بھی انسان، انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ کا فرق ان کی صلاحیتوں اور ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جب ایک کو میل بنایا ایک کو فیمیل بنایا تو نیچرل چیز ہے کہ جب دو صنف ہو گئے تو دونوں کے اپنے اپنے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ فرق کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ دونوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے۔ ضرورتوں کا اختلاف اور ہے، وجود کا اختلاف اور ہے۔ نگاہ قدرت میں وجود کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نگاہ قدرت میں عورت اتنی قیمتی ہے جتنا مرد ہے، جتنا مرد قیمتی ہے اتنی عورت بھی قیمتی ہے، لیکن صلاحیتوں کے مظاہرے کے اعتبار سے دونوں کی الگ الگ ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کے اعتبار سے جو اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک مقدس بن جاتا ہے۔ عورت اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اگر اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو نگاہ قدرت پہ اتنا بلند ہو جاتی ہے کہ قرآن آواز دیتا ہے اس قالت الملائکہ، جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، پروردگار نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک و مطہر بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا۔ سوچئے آپ، اب تک کسی مرد کے لیے قرآن میں ایسی بشارت نہیں تھی۔ جناب مریم کی تعریف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جناب مریم آخری نبی سے مقدم ہے ظاہری خلقت کے اعتبار سے۔ جناب مریم قرآن کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں قرآن نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ مریم کے لیے ملائکہ نے آ کے خوشخبری سنائی، اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو یہ عورتیں نہ سوچیں کہ بھائی نبی جن کو مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی چنا ہوا، مصطفیٰ نے چنا ہوا۔ ہمارے نبی کے القاب میں سے ایک لقب مصطفیٰ ہے، یہ لقب سید الانبیاء کو ملا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے صنف نسوہ میں کسی کو اس لقب سے نوازا نہ ہو۔ ظاہری اعتبار سے ان سے پہلے جناب مریم کی خلقت کر کے یہ بتا دیا ہم کمال کو دیکھتے ہیں، جہاں کمال ہوتا ہے وہاں ہمارا انتخاب ہو جاتا ہے۔ عورت نے جب اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے کمال کا مظاہرہ کیا تو صرف دنیا میں رہنے والی ایک عورت نہیں ہے، خدا کی منتخب عورت بن جایا کرتی ہے۔ یہ عظمت بخشی یا نہیں بخشی، اور کتنی بعظمت تھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نساء العالمین سے مراد ہمارے تمام مفسرین کہتے ہیں یعنی اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل، جو کہ آپ کی اور ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی سیدۃ نساء العالمین ہے، لیکن یہ سیدۃ العالمین پہ تمام اہل فکر، اہل نظر اور اسکالرز کا نظریہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنی خواتین گزری اور قیامت تک جتنی آئیں گی ان تمام میں جناب فاطمہ زہرا افضل ہے۔ ظاہر میں ابھی وہاں نہیں آ رہا ہوں، ابھی میں جناب مریم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کسی عورت کو یہ درد نہ ہو، یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ نگاہ قدرت میں مرد تو منتخب ہوا، شاید عورت منتخب نہیں ہوئی۔ آپ کو پیغام دے دیا گیا ایسا مت سوچو، جناب مریم کو اللہ نے منتخب بھی کیا، ان کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان بھی کیا، اور یہ بھی کہہ دیا تمام عورتوں سے افضل اپنے زمانے کی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نگاہ قدرت میں عورت ہونا یا مرد ہونا بہت اہمیت نہیں رکھتا ہے، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ جس کی جو صلاحیتیں ہیں، جس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جن کے جو وظائف ہیں، جن کے جو کام ہیں، اگر وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اگر مرد ہے وہ بھی منتخب ہو جاتا ہے، عورت ہے وہ بھی منتخب ہو جاتا ہے۔ انتخاب قدرت میں عورت و مرد معنی نہیں رکھتا ہے، کمال اور صلاحیت مفہوم رکھتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ابھی میں نے فیمنزم کا مسئلہ روکا ہے، اگر آج بات ہمیں وہاں تک پہنچا سکا تو اس پہ بات کروں گا، ورنہ کل کی گفتگو مکمل کر دوں گا فیمنزم کے بارے میں۔
جو اس کے بارے میں نظریات ہیں، تحقیق ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا ہے یہ چیز. لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں صلاحیتیں ہوتی ہیں خدا کے یہاں بخل نہیں ہے، خدا کے یہاں حسد نہیں ہے. عورت بھی دعا کرتی ہے، خدا قبول کرتا ہے. مرد بھی دعا کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے. کیونکہ جس طرح سے ایک ماں کے لیے بیٹا ہو یا بیٹی کوئی فرق نہیں کرتا. میری بات کو متوجہ رہیے گا، میں نے ماں کہا ہے کیونکہ دوسرا لفظ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ حالات کے شکار ہوں گے. جس طرح ایک ماں کے لیے ایک باپ میں تو یہ جذبہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا بیٹا بیٹی کے مسئلے پر، لیکن ایک ماں کے لیے فرق نہیں پڑتا بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ ایک ماں ہے. بیٹا ہے تب بھی ماں ہے، بیٹی ہے تب بھی ماں ہے. اس کی حیثیت پر بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں ماں ہی کہلاتی ہے، اولاد اولادی ہوتی ہے. لہذا ماں بھی اتنا ہی سینے سے اس کو لگاتی ہے جتنا بیٹی کو لگاتی ہے. ماں اتنا ہی پیار کرتی ہے بیٹے سے جتنا بیٹی سے پیار کرتی ہے، کیونکہ ماں کے لیے اولاد بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو مجھے اتنا بتائیے، جس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں جب ہم نے دنیا میں آج اتنے تعصب کے باوجود بھی ہم نے دیکھا مردوں میں ایسے پڑھے لکھے نالائق ہیں جو لڑکی پیدا ہونے پہ منہ بسور لیتے ہیں، ایسے سسرال ہیں، ایسے گھرانے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر پوتی پیدا ہونے پر منہ بنا لیتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں خدا کے فیصلے پر شک ہے. جہاں خدا کے فیصلے پر اطمینان ہوتا ہے وہاں منہ نہیں بنایا جاتا ہے. عطیہ اس نے دیا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم اپنے سماج و سوسائٹی میں ایسے گھرانے دیکھتے ہیں، ایسے ماحول میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں جہاں بیٹی پیدا ہونے پہ منہ بسورتے ہیں، منہ بناتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے. آؤ بیٹی کی تربیت کر تو دیکھو، یا مریم بن سکتی ہے، یا وقت کی فاطمہ ہو سکتی ہے، یا وقت کی زینب بن سکتی ہے. تو اگر بیٹیاں وقت کی مریم بن سکتی ہے، وقت کی فاطمہ بن سکتی ہے، زمانے کی زینب بن سکتی ہے، تو سلام ہو ایسے گھرانے پر کہ جس گھر میں بیٹی آئے تو باپ کی بھی عزت کا شرف ہو، خاندان کے وقار کا ذریعہ. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک ماں کی نگاہ سے دیکھیے، باپ کو حالات کے شکار دیکھے ہیں ہم نے، ماں کو حالات کا شکار ہوتے اولاد کے حوالے سے نہیں دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہی سے ماں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، رتبہ بڑھ جاتا ہے. ہم نے بہت سے ایسے گھرانوں کی شکایتیں سنی ہیں اور آتی رہتی ہیں جہاں پوتی پیدا ہو گئی تو گھر میں قیامت جیسے بجلی گر گئی ہو. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ دینے والا جو بہتر ہوتا ہے وہی دیتا ہے. ہو سکتا ہے بیٹے سے وہ عزت نہ مل سکے جو اس بیٹی کے ذریعے سے آپ کو مقام مل جائے. آپ بیٹا یا بیٹی کی آمد پہ بحث مت کریں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو. یہ امانت آ گئی، بیٹا پیدا ہوا تب بھی بے گناہ، بیٹی پیدا ہوئی تو بھی بے گناہ. اب اس بچے کو گنہگار نہ بننے دیں، اس بچے کو گنہگار نہ بننے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کرتے نہیں. ہر ماں باپ کو، میں پھر ایک جملہ کہوں، ہر ماں باپ کو بچے کی ولادت کے بعد اس کے اچھے کپڑے کی فکر ہوتی ہے، اس کے اچھے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اس کی زندگی سے متعلق وسائل کی فکر ہوتی ہے. ہونی بھی چاہیے، حق بھی ہے، اللہ جسے توفیق دے جتنی توفیق کرنا بھی چاہیے. سوال یہیں پہ ہوتا ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ بچے کو اچھا کھانا کھلاؤ چاہے خود بھوکے رہو، بچے کو اچھا کپڑا پہناؤ چاہے خود بدن پہ آپ کپڑا اچھا نہ پہنو، بچے کو اچھے وسائل کے ساتھ رکھو چاہے زندگی خوش شدائد کے ساتھ گزاریں. اولاد کے لیے جذبہ تو آپ کا بڑا مقدس دکھائی دیتا ہے، لیکن چاہے کھانا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے اچھے وسائل کی فراہمی ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق اولاد کے ظاہر سے ہے، اولاد کے بدن سے ہے، اولاد کی روح سے نہیں ہے. ہمیں
جسم کی فکر ہوتی ہے، روح کی فکر نہیں ہوتی۔ کپڑا اچھا پہننے سے روح اچھی نہیں بنتی، کھانا اچھا کھلا دینے سے روح اچھی نہیں ہوتی، اچھے وسائل فراہم کر دینے سے روح نہیں اچھی ہوتی، روح اچھی تربیت سے اچھی بنا کرتی ہے۔ لہذا انسان جس طرح سے بچے کے ظاہر کی فکر کرتا ہے، اگر باطن کی فکر کرنے لگے تو ہر گھر میں حسن و حسین جیسے نمونے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو، حسن و حسین علیہ السلام جیسے آئیڈیل جو بات کہی ہے، مراد یہ وہ تو سورج ہے، ان کے مقابل کوئی نہیں ہے، وہ سورج ہیں، لیکن ان کے مقابل، ان کے سامنے کینڈل، ایک شمع کی تو حیثیت ہو سکتی ہے۔ ہماری حیثیت اہل بیت کے مقابل اگر حیثیت ہو جائے تو ایسے جیسے سورج کے مقابل ایک چراغ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اپنے گھر میں ہر عورت کو کنیز فاطمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی بیٹیوں کو کنیز سیدہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے بچوں کو کیوں غلام حسن و حسین نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں اولاد کے مسئلے میں، بیٹا یا بیٹی، وہ تنگ نظر نہیں ہوتی، بہت پیار کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، یکساں دیکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا پیدا ہوا تو دودھ پلانے کا ٹائم بڑھا دے گی، بیٹی پیدا ہو تو شارٹ کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ بیٹا جب بھوکا ہوتا تھا تو پریشان ہوتی تھی، بیٹی رو رہی ہے تو کوئی فکر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا بتاؤ، قدرت اسی کے ذریعے سے تو اپنے وجود کو پہچانوانا چاہتی ہے۔ جب ایک ماں کے اندر اولاد کے تئیں جذبہ ایک ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، یہ نمونہ دنیا میں دے کے بتایا۔ آج بھی دنیا کی تنگ نظری کے باوجود بھی جہاں تعصب ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں غلط فہمیاں ہے، جہاں فکر کی پلیدگی ہے، جہاں بے تربیتی ہے، اس کے باوجود بھی ماؤں کے مزاج کو بدلتا نہیں دیکھا۔ تو جب ایک ماں اولاد کے لیے ایسا جذبہ رکھتی ہے، جس کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ خالق نہیں ہے، تو جو حقیقی خالق ہے وہ فرق کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ شاید یہی اہتمام تھا کہ ان ذہنوں کو بتا سکے جو ذہن یہ سوچتے ہیں کہ سارے کمالات تو مردوں میں رکھے گئے، عورتوں کو محروم رکھا گیا۔ دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ خدا نے پیدا کیا، اور جو تعلیمات ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں نہ ایسا کوئی پیدا ہوگا۔ آخری نبی جیسا مقدس مکرم، جسے خدا خود مصطفیٰ کہتا ہے، محمود کہتا ہے، مختلف اسماء سے احمد کہتا ہے، مختلف اسماء سے پکارتا ہے، جو خدا اس پیغمبر کو تمام انبیاء کا وارث بنا دیتا ہے۔ 1,01,24,000 انبیاء کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، آدم کو دیکھنا چاہتے ہو، نوح کو دیکھنا چاہتے ہو، فرق یہی ہے، تمام انبیاء کی امت اور پیغمبر کی امت کے درمیان یہی فرق ہے۔ ہر زمانے کی امت نے ایک نبی دیکھا، ہر زمانے کی امت نے ایک نبی دیکھا، لیکن آخری نبی کے زمانے کی امت نے بیک وقت ایک نبی نہیں 1,24,000 نبی دیکھا۔ وجود ایک تھا مگر کمالات کا مجموعہ تھا۔ آدم دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو، نوح کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو، ابراہیم کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو۔ جتنے کمالات انبیاء ما سبق کے تھے سارے کمالات ان میں رکھ دیے ہیں۔ تو کسی عورت کو یہ شکوہ نہ ہو جائے کہ سارے کمالات کا ایک محور گلدستہ رسول کی شکل میں خدا نے تیار کر دیا مگر عورتوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، تو پیغمبر نے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے، جتنے کمالات انبیاء مجھ میں ہے وہی حسن میری فاطمہ میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیے اسلام میں کہیں تعصب ہے؟ اسلام تو کمال دینے کے لیے تیار ہے، پیدا تو کرے۔ میں نے عرض کیا دونوں کا وجود
محور بنیاد ایک ہے جسے نفس واحدہ کہتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی کی ضرورتوں کو دو چیز کی ضرورت تھی۔ یہ حکمت پروردگار ہے، یہ مصلحت پروردگار ہے، یہ خوشنودی پروردگار ہے، جسے ایک کو مرد کی شکل میں رکھا، ایک کو عورت کی شکل میں رکھا۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ بہت سے مسائل ہیں جس کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے، تو بدن کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ موسم کا مقابلہ کر سکے، حالات کا مقابلہ کر سکے، حالات سے ٹکر لے سکے، محنت کر سکے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بدن سے کہیں زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچہ پیار سے پلتا ہے، طاقت سے نہیں پلتا۔ ایک بچہ پیار سے پلتا ہے، طاقت سے نہیں پلتا۔ مرد نخرے برداشت نہیں کرتا ہے، عورت نخرے برداشت کرتی ہے۔ مرد کچھ دیر کے بعد ایک بچہ لے کے تھک جاتا ہے، ماں 9 مہینے رکھتی رہی پیٹ میں، کبھی شکوہ نہیں کیا، اس کے بعد کتنی بار گود میں لیے رہتی ہے، کبھی گلہ نہیں کرتی۔ ایک عورت کو بنایا ہی اس لیے کیونکہ ایک بچے کو جب پیدا ہوتا ہے ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا ضعیف ہوتا ہے، بڑا نحیف ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس کے لیے مامتا چاہیے، اس کے لیے ملائمت چاہیے، اس کے لیے عاطفت چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے ایثار چاہیے، اس کے لیے فداکاری چاہیے، اس کے لیے بھوک چاہیے، اس کے لیے قربانی چاہیے۔ پیاس لگی ہو چھوڑ دو، اسے پیاسا نہ رکھو۔ بھوک لگی ہے چھوڑ دو، اسے بھوکا نہ رکھو۔ شوق تمہارے کل کے کچھ تھے، اسے نقصان پہنچاتا ہے، چھوڑ دو، اسے نقصان نہ پہنچنا دو۔ یہ وہ جذبہ تھا جو مرد مکمل نہیں کر سکتا تھا، عورت مکمل کر سکتی تھی۔ اس لیے خدا نے اس نونہال کو، اس پودے کو گھر میں پنپنے کے لیے ماں کی آغوش میں ڈالا۔ یہ اس لیے نہیں کہ عورت ہے، یہ اس لیے کہ ایک اچھا انسان ایک اچھی ماں کے آغوش میں ہی پلن پس ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ سچائی تھی کہ جس کے بنیاد پر قدرت نے تقسیم کر دی ذمہ داریاں۔ اگر ایک کام جو گھر کا ہوتا ہے مردوں کو کرنا پڑ جائے، میں پروفیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عام طور سے کوک مرد ہی ہوتے ہیں، وہ بحث نہیں ہے، میں لائف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آج بھی آپ پرسنٹیج دیکھیے کتنے کوک ہیں۔ کوک بننے سے دولت تو آ جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ماں ایک ایسی کوک ہے کہ جو گھر میں کھانا تو بناتی ہے لیکن اس کھانے میں بھی پیار شامل ہوتا ہے۔ ہم باہر کھانا بنا کے پیسہ لے لیتے ہیں، ایک کام کیا تھا پیسہ مل گیا۔ ماں کھانا بنا کے کب پیسے لیتی ہے؟ اس لیے ماں اپنے ہر کام میں اپنے بچے کا مستقبل اور اس کے کمال کی دعا مانگتی ہے۔ وہ ہم پروفیشن ہے انجام دیتے ہیں، لیکن جو یہ ماں انجام دیتی ہے عبادت سمجھ کے کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کتنی بھی تھکی ہو مگر بچہ بھوکا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قدرت نے ایک نظام بنایا تھا، اگر اس نظام کو زندگی سے چھین لیا گیا، اگر اس نظام کو زندگی سے چھین لیا گیا تو آپ کو انسان تو مل جائیں گے، انسانیت نہیں ملے گی۔ آپ کو انسان نما چہرے تو مل جائیں گے، شرافت نہیں ملے گی۔ آپ کو وہ نہ ملے گا جس سے انسان کہہ کے انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے جب دنیا نے ذمہ داریوں سے ہٹ کے کام لینا شروع کیا، مرد کا جو کام تھا وہ مرد سے نہیں لیا جا رہا ہے، عورت کو جو کام تھا عورت سے نہیں لیا جا رہا ہے، عورت کو مرد کا مقابل بنا کے میدان میں اتار دیا گیا۔ وہ بھی خوش، ہم تو کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئے ہیں۔ ہیڈ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جانا علمی امتیاز اسلام نے دیے، عورت کو بھی دیے مرد کو بھی دیے، دونوں کو حق دیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ جو کرسی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ انسان کے بدن کو تھکا دیتی ہے کہ جو ماں بچوں کو وقت دے سکتی تھی نہیں دے پاتی، مشکل آ جاتی ہے۔ اسلام نہ نوکری کا جو ہے منکر ہے، نہ مخالف ہے، نہ عورت کی دنیا کی کسی ترقی کا مخالف ہے۔
مخالفت صرف دو چیزوں میں ہوتی ہے، یا وہ عورت اپنے حدود کو توڑ دے، حدود کی بھی بات آئی نہیں آپ کے سامنے، حدود کو توڑ دے تو قابل قبول نہیں، چونکہ ہر کسی کا ایک سرکل ہے، اگر سرکل سے باہر چلا جائے تو اس کی حیثیت مذاق بن جاتی ہے۔ اپنی حیثیت کو بچانا تو سرکل میں رہے، دائرے میں جو رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک زبان کے بارے میں واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ جناب لقمان نے جب اپنے آقا کے لیے زبان بنائی تھی اس کی خواہش کے اوپر، اس نے کہا تھا کہ ایسا ٹکڑا بناؤ جو بہت ہی اچھا ہو، تو زبان بنائی۔ جب کہا بہت برا ہو وہ ٹکڑا بناؤ تو تب بھی زبان بنائی۔ جب ان کے مولا نے دیکھا لقمان حکیم کے کہ بھائی جب اچھا ٹکڑا کہا تب بھی زبان، جب برا ٹکڑا کہا تب بھی زبان، تو کہا لقمان ماجرا کیا ہے؟ اچھا کہا تب بھی یہی، برا کہا تب بھی؟ کہا ماجرا یہ ہے اگر اپنے حدود میں رہ جائے تو اس سے اچھا ٹکڑا نہیں ہے، اگر اپنے حد سے باہر نکل جائے تو اس سے برا ٹکڑا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ زبان کی حیثیت ہے تو انسان کا پورا وجود بھی اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر انسان اپنے دائرے سے نکل جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے بل ہم اضل، صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان غلطیوں سے انسان نہیں رہ جاتا بلکہ جانور بن جاتا، بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانوروں میں بھی کہیں حیا ہے، جانوروں میں بھی کہیں شرم ہے، جانوروں میں بھی کہیں شعور ہے، لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے اگر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، شعور نہ ہو تو صرف جانور نہیں جانور سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمیں نبھانی ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہیں نبھانی ہیں۔ دو ذمہ داریوں کو تقسیم کیا۔ آج دیکھیے سائنس نے بھی جب ترقی کی، لائٹ کو جب جلانا ہوا، ایک روشنی پیدا کرنی ہوئی، دو تار چلائے گئے، دونوں تار میں آپ جانتے ہیں ایک گرم ہوتا ہے ایک سرد ہوتا ہے، دونوں ٹکرا جائیں تو آگ لگ جائے گی، لیکن دونوں اگر اپنے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے ہماری زندگی کی روشنی کے لیے ایک کو باپ کی شکل دیا، ایک کو ماں کی شکل دیا، تاکہ یہ زندگی کا قافلہ چمکتا رہے اور ہمیشہ روشن ہوتا رہے۔ اسی لیے ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچانیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ترقی کے راستے روکیں، مگر اسلام اس پر راضی نہیں ہے کہ تم پیسے تو کماؤ اولاد کو صحیح اولاد نہ بنا سکو، تم دولت تو کماؤ مگر ایک اچھا انسان نہ بنا سکو۔ پیسے سے بچے کے کپڑے بدلنے والی عورت تو مل سکتی ہے، پیسے سے بچے کو فٹ کرانے والی عورت تو مل سکتی ہے، پیسے سے بچے کو کھلانے والی عورت تو مل سکتی ہے، ماں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ جو بک جائے اسے ماں نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں۔ اس ذمہ داری کے حدود میں رہ کر اگر زندگی آگے بڑھتی ہے تو عورت اگر کہیں آگے بڑھنا چاہتی ہے حدود کا خیال رکھے، اور جو اپنے آغوش میں پلنے والا بچہ ہے، جو آپ کی کل پہچان بننے والا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ اگر ایسا کر کے آگے بڑھتی ہے تو جو بھی اسے عظمت دنیا میں ملے خدا کی خوشنودی کے خاطر ہے تو فوز عظیم بن سکتی ہے، اگر اس قابل نہیں ہے تو کبھی کسی مرحلے میں باکمال نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں مرد تو مجتہد ہو سکتا ہے، عورت مجتہدہ نہیں ہو سکتی ہے، قطعاً ہو سکتی ہے۔ جس طرح مجتہد ہو کے مرد کو تقلید کرنا حرام ہے، اس طرح عورت بھی ان کی صلاحیتوں پہ پہنچ کر اگر مجتہدہ بن جاتی ہے اس پر بھی تقلید حرام ہے۔ فرق اتنا ہے عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خود مجتہد ہو کر اپنے نظریے پہ عمل کرنا یہ انسان کے اپنے تکلیف شرعی ذمہ داری کا ذریعہ ہے۔ لیکن عورت چونکہ ہمارے یہاں لیڈر اس لیے نہیں بن سکتی ہے کہ لیڈر بننے کے لیے انسان میں سختیاں ہونی چاہیے، سخت اسٹینڈ ہونا چاہیے، سخت مزاجی ہونا چاہیے، بہت سے فیصلوں پہ جذبات نہیں چاہیے، بہت جلدی ملائم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو غلط صحیح ہو جائے، صحیح غلط ہو جائے۔ عورت کتنی بھی کٹھور ہو جائے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی فطرت آگے آ جاتی ہے، محبت آگے آ جاتی ہے، ملائمت آگے آ جاتی ہے، مامتا آگے آ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس جذبے کی بنیاد پر ایک باطل حق بن جائے، ایک حق باطل بن جائے، اس لیے اسے روک لیا گیا۔ یہ محبت کی چیزیں ہیں، اختلاف و فتنے میں سے نہ لایا جائے۔ عورت کو اسی لیے
لیڈر نہیں بنایا گیا، یہ اس بنیاد پہ نہیں اسے پیچھے رکھا گیا، یہ اس وجہ سے کہ اس کی حیثیت محبت کی ہے، نفرت کی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ اس کے فلسفے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مرد تو پیش نماز ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی، عورت بھی پیش نماز ہو سکتی ہے، مگر عورت صرف عورتوں کے لیے، عورت صرف عورتوں کے لیے۔ مرد عورتوں کے لیے بھی پیش نماز ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاتون صرف خاتون کے لیے اگر شرائط پیش نمازی پائے جاتے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عورت امام جماعت نہیں ہو سکتی، پیش نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ نے اسے محروم کر دیا ہے، محروم نہیں کیا ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں تقسیم کی گئی۔ یہ صلاحیت کون سمجھے گا، ہم یا آپ؟ یہ صلاحیت وہ سمجھتا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان ایک آدمی مولانا ہے، ایک آدمی انجینئر ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک انسان آرکیٹیکٹ ہے، ایک انسان کسی اور فیلڈ میں ہے، الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کام اس کی صلاحیت کے مطابق دیا جائے گا تو ترقی ہوگی یا تنزلی؟ آپ بتائیے۔ ہمارے دیش کا دربھاگ کیا ہے؟ ہمارے دیش کا دربھاگ کیا ہے؟ جب صلاحیتوں کے اعتبار سے کام نہیں دیا جائے گا۔ اتنا تو آپ کو سمجھے، اتنا اشارہ کافی تھا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ جب صلاحیتوں کے اعتبار سے کام نہیں دیا جائے گا، جس نے پڑھی وکالت اس کو آپ اکنامک منسٹر بنا دیں، جس نے پڑھا ڈاکٹری اس کو اسپیکر بنا دیں، جس نے کیا کچھ اور اس کو کچھ اور دے دیں گے۔ تو جب صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں ہوتا تو حالات ڈوباتے ہی ہیں، کمال نہیں ملا کرتا ہے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آزادی کے بعد سے لے کے ہندوستان کی تاریخ میں آج تک ہندوستان اتنا ملک کمزور نہیں ہوا جتنا کچھ دور سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی صرف وجہ آج ہی نہیں، کبھی بھی اگر ایسے حالات ہوئے، اگر صلاحیتوں کے مطابق، استعداد کے مطابق، اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق کام نہیں دیا گیا تو کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں صلاحیتیں بھی ایک دوسرے نے محنت سے حاصل کی ہیں۔ کتنی محنت کی وہ انسان جانتا ہے، لیکن جس خدا نے انسان کو بنایا ہے اس کے اندر کیپیسٹی کیا ہے، اس کے اندر ظرفیت کیا ہے، اس کے اندر کمالات کتنے ہیں، کتنا یہ محنت کر سکتا ہے، کتنا یہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، کتنا یہ ورک کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، یہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے چونکہ ہمارا خالق ہے۔ اس لیے اس نے جو کچھ بھی مرد کے حوالے کیا وہ اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کیا، جو کچھ عورتوں کے حوالے کیا وہ اس کی حیثیت دیکھتے ہوئے کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مرد کا کام عورت کو دے دیا، عورت کا کام مرد کو دے دیا، ایسا نہیں کیا ہے۔ جہاں پر چیز انسان کے اعتبار سے ہے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، لیکن جہاں پر صلاحیت اور استعداد کے مطابق ایکٹیویٹی ہے وہاں دونوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام دے کر یہ بتا دیا اگر اپنی صلاحیت سے ہٹ کر دوسرے کا کام لے لو گے تو کام خراب تو ہو سکتا ہے، بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ صلاحیت جب ہوتی ہے تو کام ترقی پہ جاتا ہے، اگر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو تنزلی پہ جاتا ہو، چاہے ملک کا اسٹرکچر ہو چاہے لائف کا اسٹرکچر ہو۔ اگر صلاحیتوں کے مطابق انسان ذمہ داری کو نہ انجام دے تو نہ ملک سنورتا ہے نہ زندگیاں سنورتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھنا چاہیے، یہ بات کو روکنا چاہیے۔ کسی ذہن کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ نے عورت کو، خاتون کو کمزور رکھا ہے۔ نمونے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صلاحیتیں تھیں تو عظمتوں نے سلام کیا، صلاحیتیں نہیں تھیں تو کسی مقام تک نہیں پہنچ سکے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہم دنیا کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، جس نے پیدا کیا اسے بڑی محبت ہے، ساری مخلوق اس کی ہے،
وہ تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، صرف اتنا دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہو، وہ توفیق شروع کر دیتا ہے۔ ہم صرف تیار ہو جائیں توفیق شامل حال ہو جائے، تو اللہ میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کربلا میں بھی صرف مردوں کا کردار نہیں ہے، عورتوں کا بھی کردار ہے۔ 10 محرم تک تو ہم کربلا کے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، لیکن 10 محرم کے بعد زیادہ سے زیادہ تذکرہ خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یعنی کربلا جو دین کی بقا کی ضمانت ہے، کربلا جو روح مذہب ہے، جو جان مذہب ہے، کربلا بھی مکمل جبھی ہوئی ہے جب ایک خاتون کا کردار بھی کربلا میں شامل رہا، جس خاتون کو زینب کہتے ہیں۔ یاد ہے نا امام حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے اور سب سے کہا علیکن منی السلام، ہمارا آخری سلام ہو تم پر۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا بیویاں رونے لگی، جناب زینب علیہ السلام کا برا حال ہونے لگا۔ آقا حسین کو خبر ملی، جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا زینب میری بہن کیا ماجرا، ابھی حسین زندہ ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جناب امام حسین صرف بول رہے ہیں مگر جناب زینب صرف دیکھ رہی ہے اور صرف روئے چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے جناب امام حسین کچھ بولتے ہیں جناب زینب بھیا سے آگے بڑھ کے لپٹ جاتی ہے، کندھے پہ سر رکھ دیا، رونے لگی، بھیا آپ کے بعد زینب جیے گی کیسے؟ بھیا انہوں محمد کو آپ پہ قربان کر دیا، صبر ہے، لیکن میں اپنی ماں جائے کو قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کے بعد کیسے زندہ رہوں گی؟ کیسے کیسے جملے تھے، کیسے کیسے احساسات تھے جو بھائی بہن کے درمیان رد و بدل ہو رہے تھے۔ لیکن روایتیں کہتی، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جناب زینب اتنا رو رہی تھی کہ آقا حسین نے دیکھا اگر زینب کو سنبھالا نہ گیا تو کچھ اور منظر ہوگا، اس لیے امام نے اب ہاتھ رکھا، جناب زینب کے سر پہ دعا پڑھی، دعا پڑھتی جناب زینب سنبھل گئی۔ کہے میری بہن زینب تمہاری مشکلات ہمارے بعد شروع ہوگی، ہمارا سفر شہادت کے ساتھ ہی رکے گا مگر اس قافلے کو سفر کی شکل میں آپ بڑھائے گی۔ اور 2 جملہ کہا، اے میری بہن زینب ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچا۔ عزتدارو آپ بڑے محترم ہیں، وقت کے امام نے آپ کو سلام کہلوایا، یہ معمولی جملہ نہیں، سلام کا مطلب یہ ہے امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ امام کی تحریک آپ آگے بڑھائیں گے، اور جو امام کی تحریک آگے بڑھاتا ہے آقا اسے سلام کہتے ہیں۔ اور کہا لا تنسانی فی اللیل، نماز شب میں مجھے کبھی فراموش نہ کرنا۔ اس جملے سے پتا چل گیا اگر وقت کا امام جناب زینب سے کہتا ہے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، تو اس کا مطلب حالات کیسے بھی ہو جناب زینب کی نماز شب کبھی چھوٹنے والی نہیں۔ اور کیسا جہاد رہا، شہدائے کربلا نے 10 محرم میں ایسی شہادتیں دیں جس کو سن کر آج بھی دل دہلتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ذہن و دل و دماغ سب روتے ہیں۔ لیکن یہ عزادارو مر کے ظاہری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک بار قتل ہو کر شہید ہو کے مرنا پھر بھی آسان ہے، اس گھٹ گھٹ کے مرنے سے جو 10 محرم کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عزادارو سن سکیں گے جن خواتین کو حجاب کی عادت ہو، پردے کی عادت ہو، خدا نہ کرے کبھی ان کی ایسی بے حرمتیوں کسی چوراہے پر کوئی ان کا اسکارف کھینچ لے یا نقاب کھینچ لے، ارے دنیا رونے لگتی ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے فرانس میں ایک مسلم خاتون کے سر سے اس کا اسکارف کسی جوان نے کھینچ لیا تھا، میڈیا میں جو اس خبر کو پڑھ رہی تھی وہ بھی رو رہی تھی کہ ایک عورت کی توہین کی گئی ہے۔ اے عزادارو اہل بیت سے دنیا کی کوئی خاتون قابل مقایسہ نہیں ہے، مگر اتنا کہوں گا ارے دنیا کی بے غیرتی میں بھی اتنی غیرت تو ہے
دفاع نہیں ہوئی، پس گردن ہاتھ کو باندھ دیا گیا۔ تصور شرط زدہ آپ جملے پر غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، تم روئیں گے۔ اگر کسی کا ہاتھ مستقل طور پر کندھے کی طرف لے جا کے رکھا جائے، کچھ دیر رکھا جائے، تو مجھے اتنا بتائیے آپ کے بازوؤں کا کیا حال ہوگا۔ تصور شرط زدہ اتنا خیال کیجئے بازوؤں کا کیا حال ہوگا اگر آپ مستقل اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے اختیار سے اٹھائے رہے۔ ایسا وقت آتا ہے مسلس میں درد ہونے لگتے ہیں، آپ کے بازو ٹھہرتے نہیں ہیں، اور پھر جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کچھ سیکنڈ لگ جاتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنے میں۔ اے عزادارو، کچھ لمحے کے لیے ہاتھ ایک حالت میں ٹھہر نہیں سکتے، تو سوچو اہل حرام، ارے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، کربلا سے شام تک لے جائے، اور صرف ہاتھ نہیں بندھے تھے، ہاتھ بندھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ یہ بہت قیامت کی منزل ہے، انسان کے ہاتھ بندھے ہو، گلے میں بھی رسن کا پھندا ہو، رسی کا پھندا ہو، اور صرف ہمارے ہی نہیں 12 لوگوں کے ہو۔ یہ زدارو بہت سخت منزل آ جاتی ہے، خود کو بھی سنبھال لو۔ جن لوگوں کے گلے ساتھ میں بندھے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو اس کا احساس کرنا، لیکن سنبھالنے کے لیے ہمیشہ ہاتھ آزاد ہونے چاہیے۔ ہائے اہل حرام، ہائے بیویاں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ارے جب یہ اونٹ چلتے تھے رسیاں کھچتی تھی، ارے بیویاں کتنی مجبور۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ کربلا میں بعد امام حسین، بعد شہادت امام حسین، ایک نہیں 50 یا اس سے زیادہ بچے خیام حسینی میں تھے، لیکن جب یہ قافلہ شام تک پہنچتا ہے تو 2 ہی بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک جناب سکینہ، ایک امام محمد باقر، ان کے علاوہ سارے بچے کہاں گئے؟ تو آئیے تاریخ سے پوچھئے، ارباب مقاتل سے پوچھئے، یہ کہتے جب رسیاں کھچتی تھی، ارے بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے، گردنیں جھکا دی جاتی تھی، رسیوں کا کھچاؤ بڑھتا جاتا تھا، بچے رسی پھندا بن جاتا تھا، رسی پھندا بن جاتی تھی، نتیجے میں بچے جان دے دیتے تھے۔ اے عزادارو، کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں بڑا درد ہوتا ہے، ارے گود کے پالے نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہو، ارے ان خواتین پہ کیا گزر گئی؟ کوئی جناب زینب سے پوچھے، کوئی جناب ام کلثوم سے پوچھے، مجھے اتنا بتا دو عزادارو، ہم نے کربلا کی تاریخ میں امام حسین کے ہاتھ پر جناب علی اصغر کی شہادت پڑھی اور دیکھی، کتنا سخت منزل رہی ہوگی۔ ایک بچہ باپ کے ہاتھ میں شہید ہو جائے، جو ابھی مسکرا رہا تھا، جو بابا کو دیکھ رہا تھا، ارے بڑا درد ہوتا ہے۔ تو سوچو زینب پہ کیا گزر گئی ہو، سوچے بیویوں پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ عزاداروں سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں، صاحب تحقیق کہتے ہیں کہ مدی کربلا سے لے کر شام کے درمیان یہ بچے شہید ہوتے جاتے تھے، ان کی قبریں بنا دی جاتی تھی۔ میں نہیں جانتا ارے جناب زینب کے سینے پر کتنا بوجھ رہا ہوگا درد و تکلیف کا، لیکن عزادارو جب یہی جناب زینب ارے نانا کے روضے میں پہنچی، ارے دل پھٹ گیا۔ اے نانا، زینب کو تماچے مارے گئے، اے نانا، زینب کو تادیانے مارے گئے۔ نانا ہمارا درد دیکھیں گے، اگر یہ نامحرموں کی قبریں نہ ہوتی، اے نانا زینب زخموں کو دکھا دیتی جو کربلا سے شام کے درمیان زینب کے ساتھ روا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین